حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میزبان مجلس محترم المقام محترم چودھری علی عدنان صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام میرے برادر مکرم محترم حافظ محمد عمران نقشبندی صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ محمد محسن مصطفی صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام محترم حافظ چمن اجاز صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مشائخ و علماء کرام، نعت خوانان شیریں بیان، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کو اللہ پاک ہم سب کے لیے خصوصاً میزبان محفل محترم چودھری علی عدنان صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس محفل کو ذریعہ نجات، کفارہ سیئات، موجب برکات بنائے۔ محترم حافظ عمران صاحب کے توسل سے چوئی صاحب کے اس ڈیرے کی کئی محافل میں اس عاجز کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور آج جس ڈیرے میں بھی حافظ عمران صاحب کے توسل سے عاجز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ میں زور سے لے کے عشاء تک پڑھتا رہا اور لکھتا رہا، بہت تھکا ہوا ہوں، پھر بھی میں بڑی تیاری کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آیا ہوں۔ پچھلی حاضری میں حافظ صاحب نے مجھے خود حکم دیا، میں حاضر ہوا مگر حافظ صاحب نہیں تھے۔ میں نے اخلاص کے موضوع پر، جو خالص سلوک اور تصوف کا موضوع تھا، اس پر بہت محنت کی، اور آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کتنے لوگوں نے اس کتاب کو سنا۔ تو آج ہمارا موضوع شہادت ہے، اور پھر خصوصی طور پر شہادت نواسہ سید الابرار، سید الشہداء، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سرکار، آپ کی شہادت پاک ہے۔ اللہ پاک کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں کچھ عرض کرنے کی۔ عزیزان محترم، شہید کے کئی معنی مفسرین نے، محققین نے اور علماء گرامر نے بیان کیے۔ شہید کا ایک معنی گواہی دینا بھی ہے۔ گواہی ایک قولی ہوتی ہے اور ایک فعلی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ گواہی قولی گواہی ہے۔ اور بندہ اگر نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، یہ فعلی گواہی ہے کہ بندہ اپنی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے بتاتا ہے کہ کوئی ہے جس کے لیے میں قیام کر رہا ہوں، جس کے لیے میں سجود کر رہا ہوں، کوئی ہے جس کے لیے میں لاکھوں روپے اللہ کے حضور زکوٰۃ کی صورت میں دے رہا ہوں، کوئی ہے جس کے لیے میں گھر بار چھوڑ کے، دیس وطن چھوڑ کے، سفر کی صحبتیں برداشت کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، مناسک حج کی مشقتیں برداشت کر رہا ہوں۔
تو یہ فعلی طور پہ بندہ اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ بالعموم ہم سب اللہ کے ہونے کی گواہی قولاً دیتے ہیں، صاف ظاہر ہے، اس کے سوا اس کے آگے ہم کیا کہیں۔ اب میری طرف توجہ کریں، میرے ساتھ ذرا ہو جائیں، ہم تنگوش ہو جائیں، میرے ساتھ رہیں، آپ کو بھی لطف آئے گا، مجھے بھی لطف آئے گا۔ انسان کسی بھی چیز کے حوالے سے اپنی رائے تب دے سکتا ہے جو چیز اس کے حواس خمسہ کی رینج میں آئے۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ چکھنا، حواس خمسہ چکھنا، سونگھنا، چھونا، دیکھنا، سننا، یہ 5 ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں معلومات ملتی ہیں اور پھر ہم کچھ کہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کے سارے حواس موجود ہیں، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ نہیں بتا سکتا۔ اس کو آپ کہیں کہ جی یہ بتائیں یہ اسپیکر لگا ہوا ہے کس کلر کا ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ اس کو کہیں آپ ہاتھ بھی لگا لو جی، آپ چھو بھی لو جی، آپ چکھ بھی لو جی، بتاؤ، وہ نہیں بتا سکتا۔ عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں بتا سکتا، جس حواس کے ذریعے سے پتہ چلنا تھا وہ تھی آنکھیں، اور آنکھیں اس کے پاس ہے نہیں۔ کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو مثال کے طور پہ آپ نمک لے لیں، آپ زبان سے لگاتے ہیں اور زبان پھر اس کو تالو سے لگاتی ہے، زبان نہیں ذائقہ بتاتی، زبان تالو کے ساتھ لگاتی ہے، تالو پھر عقل کی طرف ریفر کرتا ہے، پھر عقل بتاتی یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے، یہ ترش ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا ذائقہ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ بتا ہی نہیں سکتے کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہم اس چیز کے حوالے سے کچھ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ میں آئے۔ اب رب ذوالجلال کی ذات اقدس نہ ہمارے چھونے میں آئے، نہ ہمارے چکھنے میں آئے، نہ ہمارے سونگھنے میں آئے، نہ ہمارے دیکھنے میں آئے، نہ ہمارے سننے میں آئے۔ اب بندہ اس کی ذات کے بارے میں کہے تو کیا کہے؟ وہ غیب الغیب میں رہتا ہے۔ اور ہمیں فرمایا قرآن پاک میں شروع میں سورۃ البقرہ میں جب ایمان کی صفات اور علامات اللہ نے بیان کی تو مومن کا پہلا وصف یہ بیان کیا، فرمایا والذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے غیب پر۔ فرمایا میں غیب الغیب میں ہوں، میں تیرے حواس خمسہ کی پہنچ سے بہت دور ہوں، بھلے تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، چھوا نہیں ہے۔ اے بندے ایمان یہ ہے بن دیکھے سر تسلیم خم کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے سر تسلیم خم کر لیا اور ہم نے بن دیکھے کہہ دیا، اور کہتے پھرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور عمران صاحب کمال بات ابھی اللہ نے ذہن میں ڈالی، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ یہ جو اتنا ہمارا ایمان ہے، بن دیکھے مانتے پھرتے ہیں، اس پر ایک سنیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں جب قحط پڑ گیا تو آپ کو پتہ ہے آپ نے غلہ اکٹھا کیا ہوا تھا اور ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ سے غلہ لے کے جاتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی، باقی لوگوں کی نسبت آپ نے اس کو اتنا غلہ دیا، اتنا غلہ دیا کہ وہ خود منہ سے بس بس کر اٹھا۔ رب ذوالجلال نے وحی کی، حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، ہمیں بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ فرما میرے پیارے یوسف، اس بندے نے آپ کے کان میں کیا کہا ہے، ہمیں بتانے کے لیے، اس کو تو پتہ ہے، اور آپ نے باقی لوگوں کی نسبت اس کو زیادہ غلے سے مالا مال کیوں کر دیا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ، اس بندے نے میرے کان میں کہا کہ حضور جب زلیخا نے آپ پر تہمت لگائی تھی
تو جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی جس بچے نے، وہ میں ہوں۔ جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں۔ تو میں یا اللہ خوش ہو گیا، تو میں نے اس کو مالا مال کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے یوسف، اس بندے نے تیری گواہی دی تھی، تیری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، تو کتنا خوش ہوا اور کتنا نوازا ہے۔ اور یہ میرے بندے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، چھوا نہیں ہے، میں غیب الغیب میں رہتا ہوں، بن دیکھے مانتے پھرتے ہیں، بن دیکھے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے پھرتے ہیں۔ اے پیارے یوسف، قیامت کا دن آنے دے، جس نے تیری پاک دامنی کی گواہی دی تو نے اپنی شان کے مطابق نوازا۔ وقت آنے دے یہ جو بن دیکھے میری گواہی دیتے پھرتے ہیں، قیامت کا دن آنے دے میں اپنی شان کے مطابق انہیں نواز دوں گا۔ یہ بن دیکھے مانتے پھرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہر کوئی اللہ کے ہونے پر یا قولی گواہی دیتا ہے یا فعلی گواہی دیتا ہے، مگر شہید کو اللہ کے ہونے پر، اس کی ذات کی حقانیت پر، اللہ کے ہونے پر شہید کو اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے کہ شہید اپنی جان دے کر اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ شہید کہتا ہے مجھے اس کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ وہ ہے اور میں جان دوں گا وہ خوش ہوگا۔ تو شہید کی گواہی ہر گواہی دینے والے کی گواہی سے بڑی گواہی ہے، اعلیٰ گواہی ہے، افضل گواہی ہے۔ کیوں کہ وہ اس کے ہونے پر اپنی جان دے کر گواہی دیتا ہے کہ کوئی ہے جس کے ہونے پر مجھے اتنا یقین ہے کہ میں اپنی جان تک دے رہا ہوں۔ اب اگلا نقطہ کہہ رہا ہوں، اب لوگ میدان کارزار میں جاتے ہیں لڑنے کے لیے، جہاد ہو رہا ہے، گھر بار چھوڑتے ہیں، بیوی بچے چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، جان تھیلی پہ رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے لڑنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اس نیت سے جا رہے ہیں۔ ہر میدان کارزار میں اترنے والا مجاہد اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں اس کے ہونے پر اپنی جان دے کر گواہی دوں گا، مگر ہر جانے والے کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں اس گواہی کو پائے ثبوت تک پہنچا سکوں گا کہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ کئی مرتبہ لوگ لڑنے جاتے ہیں مگر وہ شہید نہیں ہوتے، غازی ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ بات سمجھیں آپ؟ لوگ لڑنے کے لیے جاتے تو ہیں، مرنے کے لیے جاتے تو ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اترتے تو ہیں، مگر یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس گواہی کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے یا نہیں پہنچا سکیں گے۔ لوگوں قربان جاؤں شہادت حسین پر، حضرت امام علی مقام کی شہادت، وہ شہادت منفرد و ممیز شہادت ہے کہ آقا حسین جب شہر مدینہ سے سوئے کربلا چلے، خدا کی قسم آپ کو اپنی شہادت کا اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا کہ آپ نے کہا لوگوں خدا کی قسم میں واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا، میں اس کی ذات پر، اس کے ہونے پر اپنی جان دے کر گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ اس وقت آپ کو یقین تھا جب آپ مدینہ سے چلے تھے یا پھر مکہ سے سوئے کربلا چلے تھے، حضرت امام علی مقام کو تو اپنے بچپن سے پتا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جب میں نے اس کے ہونے پر اپنی جان دے کر گواہی دینی ہے۔ نہ صرف آپ کو اپنے بچپن سے آپ کی شہادت کا علم تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں میرا بیٹا حسین جب شہید ہوگا محرم کا مہینہ ہوگا۔ فرمایا صرف مہینے پہ اکتفا نہیں کرتا،
لوگوں میں تمہیں تاریخ بھی بتاتا ہوں، میرا حسین جب شہید ہوگا محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ فرمایا صرف تاریخ میں اکتفا نہیں کرتا، میں تمہیں دن بھی بتاتا ہوں، جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا جمعے کا دن ہوگا۔ پھر فرمایا میں اس پہ بھی اکتفا نہیں کرتا، لوگوں میں تمہیں جگہ بھی بتاتا ہوں جہاں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، اس جگہ کا نام میدان کربلا ہے۔ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفین کی طرف جا رہے تھے، جب میدان کربلا میں آ پائے، آپ کے قدم رک گئے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا اے میرے ساتھیوں، آؤ میں تمہیں نشان لگا لگا کے بتاتا ہوں کہاں میرے بیٹے حسین کا قافلہ رکے گا۔ آؤ لوگوں، میں تمہیں نشان لگا لگا کے بتاتا ہوں کہاں میرے بیٹے حسین کے خیمے لگیں گے۔ لوگوں آؤ، میں تمہیں نشان لگا لگا کے بتاتا ہوں کہاں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت گاہ کی مٹی بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرما دی۔ آج لوگ کہتے ہیں حسین کی محبت میں کیوں روتے ہو؟ ارے لوگوں، امام حسین کی محبت میں رونا تاجدار کائنات کی سنت ہے۔ بس فرق اتنا ہے، حضور ان کی شہادت سے 56 سال پہلے روتے رہے اور ہم آج رو رہے ہیں۔ ان کی محبت میں رونا، آنسو بہانا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام فضل حضور علیہ السلام کی چچی ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس کی یہ اہلیہ محترمہ ہیں۔ یہ فرماتی ہیں میں نے حضرت امام حسین کو حضور کی گود میں دیا تو میں نے دیکھا کہ حضور رو رہے تھے، تو آپ کی چچی پوچھتی ہیں آقا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اے ام فضل چچی، ابھی جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور اس نے یہ مجھے مٹی لا کے دی ہے، اس نے خبر دی ہے آقا جس حسین سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی امت کا ایک ناخلف ٹولہ آپ کے شہزادے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہ مٹی اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی۔ آقا کی اور بھی ازواج تھیں، سب سے زیادہ محبوبہ رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، حضور ان کو بھی دے سکتے تھے مگر ان کو نہیں دی۔ کیوں؟ کہ آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے جب حسین شہید ہوگا میری ازواج میں سے حضرت ام سلمہ کے علاوہ باقی ساری ازواج وفات پا گئی ہوں گی۔ تو آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کو سب پتہ تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں لوگوں، جب شہید اللہ کے لیے لڑنے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنی جان دے کر اس کے ہونے پر گواہی دینے کے لیے جاتا ہے، مگر اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ یہ گواہی پائے تکمیل تک پہنچا سکے گا کہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر قربان جائیں شہادت حسین پر۔ آقا حسین جب چلے، آپ کی 56 سال کی زندگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اے حسین، ایک دن آنے والا ہے جب تو نے سارا کچھ لٹا کر اللہ کے ہونے کی گواہی دینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت۔ اس لیے اپنے پراؤں نے روکا، دوست دشمن نے روکا، پیارے آقا حسین نہ جائیے، کوفی بڑے بے وفا ہیں، بڑے دغا باز ہیں، آپ نہ جائیے، مگر امام عالی مقام کے قدم سوئے منزل کشاں کشاں جاری رہے۔ گویا کہ آپ کہہ رہے تھے اے لوگو، مجھے تو 56 برس بیت گئے اس گھڑی کا انتظار کرتے کرتے کہ ایک دن آنے والا ہے جب میں نے اپنا سارا کچھ لٹا کر اس کے ہونے پہ گواہی دینی ہے۔ اب وہ لمحہ آیا ہے تو مجھے روک رہے ہو؟ پھر عزیزان محترم، ہم جب لفظ شہید کے معنی کو پڑھتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں شہید کا ایک معنی پا لینا بھی ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو رمضان شریف کا مہینہ پائے پس وہ اس کے روزے رکھے۔
تو شہید کا معنی پا لینا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شہید آخر کیا پاتا ہے کہ اسے شہید کہا جاتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شہید جب اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو لڑاتا ہے، شہید اپنے جسم پر تیر اور برچھیاں کھاتا ہے، نیزے سہتا ہے، تلواروں کے وار سہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شہید کے جسم پر جب تلوار چلتی ہے، نیزہ اور برچھی چلتی ہے، فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ جو ہی زمین پہ گرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ سے اسے یہ نعمت عطا کی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے میرے بندے میری خاطر اپنی جان دینے والے تیری ساری خطائیں معاف ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ تیری زندگی کی ساری سیئات خطائیں معاف ہو گئیں، اے میرے بندے فرمایا اس کی نگاہ سے حجاب اٹھا دیا جاتا ہے، جنت میں ملنے والے اپنے محلات باغات کو وہ تک رہا ہوتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے تمہیں فتنہ موت سے اور قبر کے حساب و کتاب سے اور حشر کے دن کے حساب و کتاب سے اے میرے بندے بری کر دیا گیا۔ یہ خون کے پہلے قطرے پر ہی شہید پر یہ ساری عنایات کر دی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، جتنی جلدی شہید پاتا ہے اللہ کے وعدے کو کوئی نہیں پاتا۔ آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے صوفی درویش صحابی تھے، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جنگ میں شہید ہو گئے، غالباً احد کی جنگ میں آپ شہید ہوئے۔ ان کی والدہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، توجہ کرنا، عرض کرتی آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا مجھے یہ فرمائے میرا بیٹا جنت میں گیا یا دوزخ میں گیا؟ عمران صاحب آقا مجھے فرمائے میرا بیٹا جنت میں گیا یا دوزخ میں گیا؟ اب دیکھیں صحابیہ کے ایمان کا عالم اور یقین کا عالم دیکھیں اور اس کے عقیدے کا عالم دیکھیں، اس کو پتہ ہے کہ میرے آقا جانتے ہیں جنت میں گیا یا دوزخ میں گیا۔ اور پھر حضور نہ جانتے ہوتے تو کہہ دیتے اللہ کی بندی مجھے کیا پتہ۔ پھر گو بظاہر وہ لڑا ہے، وہ شہید ہوا ہے، اس کی نیت کیا تھی یہ تو اللہ جانتا ہے۔ وہ شہید ہو کے واہ واہ چاہتا تھا یا شہید ہو کے مال غنیمت چاہتا تھا، کیا اس کا مقصود تھا؟ کہ اللہ کے لیے خالص لڑا بھی تھا کہ نہیں لڑا تھا؟ یہ تو معاملات نیت پر منحصر ہیں۔ مگر جب حضرت حارثہ کی والدہ ام حارثہ نے عرض کیا آقا یہ میرے ساری زندگی کی کل کمائی تھی، بچپن میں اس کا باپ وفات پا گیا، میں نے ساری زندگی بڑی محنتوں سے اس کو پالا پوسا جوان کیا، میرے آقا اگر تو وہ شہید ہو گیا اور جنت میں گیا ہے تو پھر میں خوشی مناتی ہوں کہ میری ساری زندگی کی کمائی ٹھکانے لگ گئی، اگر خدا نہ خواستہ معاملہ اس کے برعکس ہے تو میرے آقا پھر میں صبر کیوں کروں، میں پھر روتی ہوں، واویلا کرتی ہوں، واہو بکا کرتی ہوں کہ میری ساری زندگی کی کمائی لٹ گئی اور برباد ہو گئی اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ جب ام حارثہ نے یہ بات کہی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ ان الجنان فی الجنہ، بے شک جنت میں بھی کئی جنتیں ہیں مگر فی الفردوس الاعلیٰ تیرا بیٹا سب سے اونچی جنت میں گیا۔ تو جتنی جلدی شہید پاتا ہے خدا کی قسم کوئی نہیں پاتا۔ جب شہدائے احد شہید ہوئے، احد کے شہداء، آقا علیہ السلام نے حضرت جابر کو بلایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو۔ حضور نے فرمایا جابر تیرے باپ کی بات بتاؤں؟ جی آقا۔ فرمایا اللہ نے سب شہدائے احد کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بات کی ہے، مگر تیرے باپ عبداللہ کی جب باری آئی رب نے اپنے حسن سے پردہ ہٹا دیا، حسن کو بے نقاب کر کے تیرے باپ سے کلام کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تمام شہدائے احد کی ارواح کو جنت کے پرندوں کے جسموں کے اندر ڈال دیا۔
داخل کر دیا۔ حضور السلام نے ساری تفصیل بتائی، فرمایا آپ وہ پرندوں کے جسم کے اندر ہیں، آپ پرندے جنت کے باغات کے اندر اڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، کبھی انگوروں کی خوشوں پہ بیٹھ کے انگور کھاتے ہیں، کبھی بیریوں کی شاخوں پہ بیٹھ کے بیریوں کے خوشوں سے بیر کھاتے ہیں، کبھی کھجوریں کھاتے ہیں، کبھی شرابن طہورا کی انہار سے وہ شرابن طہورا پیتے ہیں، کبھی وہ شہد پیتے ہیں، کبھی وہ عالی شان مشروبات پیتے ہیں، کبھی دودھ کی انہار کے کناروں پہ بیٹھ کے وہ پرندے جب دودھ پیتے ہیں تو ان کی ارواح بھی اس سے مسرور اور لذت پاتی ہیں، اور پھر اللہ کے عرش کے سامنے نور کی کندیلیں لٹک رہی ہیں، وہ پرندے جا کر ان کندیلوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے جھولے لیتے ہیں، ساتھ دیدار باری تعالیٰ کرتے ہیں، بس جو پرندے کھاتے ہیں پیتے ہیں تکتے ہیں، وہ شہدائے احد کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں تکتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے شہدائے احد سے کلام کیا، فرمایا میری خاطر جانے دے کے آنے والوں، کوئی تمہاری خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو شہدائے یہ حضور علیہ السلام صحابہ کو بتا رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ ہماری اگر تمنا ہماری اگر خواہش پوچھتا ہے تو ہماری خواہش یہ ہے ہمیں دنیا میں پھر لٹا دے، باری تعالیٰ پھر لٹا دے دنیا میں، ہم پھر تیرے لیے لڑیں پھر تیرے لیے مریں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہمارا قانون ہے جو ایک بار آ جائے دوبارہ دنیا میں نہیں جاتا، مگر یہ تو بتاؤ تم پھر دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ انہوں کی باری تعالیٰ جب تیرے لیے ہم لڑے تھے، تیرے لیے ہم نے اپنی جانوں کو لڑایا تھا، ہمارے جسم پہ برچھیاں چل رہی تھیں، تیر چل رہے تھے، نیزے چل رہے تھے، این اس وقت جب روح جسم سے جدا ہونے لگی تو اپنے حسن کو بے نقاب کر کے سامنے آ گیا۔ اے رب ذوالجلال بوقت شہادت تیرے دیدار میں وہ لذت آئی ہے، یہ کرتا ہے پھر جائیں پھر لڑیں پھر دیدار ہو، پھر آ جائیں پھر جائیں پھر لڑیں پھر دیدار ہو، پھر آ جائیں پھر جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ اندازہ کریں عزیزان محترم، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جتنی میں نے گفتگو کی اس میں آپ کو تائید میں لانے کے لیے ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق تشریف لائے گا۔ کئی خوش بخت وہ ہوں گے جن کو جمعے کے جمعے دیدار ہوا کرے گا، کئی وہ خوش بخت ہوں گے جن کو صبح و شام دیدار ہوا کرے گا، کئی وہ ہوں گے جو جنت الفردوس میں ہوں گے، اور جو جنت الفردوس میں ہوں گے ان کے اوپر بالکل اللہ رب العزت کا عرش ہوگا، اور جنت الفردوس والوں اور رب کے درمیان بس اللہ کی کبریائی کا باریک سا پردہ ہوگا۔ وہ اس جنت میں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ٹہلیں گے، خرام ناز کریں گے، ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے مولا کے حسن کا جلوہ کریں گے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تشریف لائے گا اپنی شان کے مطابق، اور اللہ پاک سب جنتیوں سے کلام فرمائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندو، میں نے جو جو تم سے وعدے کیے تھے کہ میں جنت میں یہ دوں گا یہ دوں گا اور ایسی نعمتیں دوں گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی، وہ سارے وعدے تم نے پا لیے؟ سب جنتی کہیں گے جی باری تعالیٰ ہر وعدہ ہم نے پا لیا، اور ہر نعمت کو فراوانی سے پا لیا، اور واقعہ ہر نعمت بے مثال اور لاجواب اور لازوال ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا این اس موقع پر رب ذوالجلال کچھ لوگوں کو دیکھیں گے بھائی صاحب، وہ پریشان کھڑے ہوں گے، ان کے چہرے فک ہوں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ خوشی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ پاک ان سے فرمائے گا میرے بندو کیا تم میری اس جنت میں خوش نہیں ہو؟
میری جنت میں کسی شے کی کوئی کمی ہے؟ کس نعمت کی کمی ہے؟ یہاں کبھی پریشان کیوں ہو؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ تیری جنت بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، تیرے جنتیوں کو تیری جنت مبارک۔ اللہ فرمائے گا تم خوش کیوں نہیں ہو؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ اگر ہماری خوشی پوچھتا ہے تو رب ذوالجلال اس جنت میں ہمارا جی نہیں لگتا۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا وجہ ہے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ جب ہم تیری رضا کے لیے لڑے تھے اور تیری رضا کے لیے ہم نے جان دی تھی، جسم پہ گولیاں چل رہی تھیں، بچیاں نیزے چل رہے تھے، اور جسم سے روح جدا ہونے کا وقت آیا، تو اپنے حسن کو بے نقاب کر کے سامنے آیا، اس وقت تیرے دیدار میں جو لذت آئی تھی وہ جنت میں لذت نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں کہ شہید کو بوقت شہادت کون سی لذت آتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کو صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جان نکلنے کی، جس طرح تم میں سے کسی کو چونٹی کاٹ لے، وہ ہلکی سی خراش سی۔ بھئی سوال ہے کہ جان نکل رہی ہے اور اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے یوسف علیہ السلام پہ زلیخا عاشق ہو گئی۔ عمران صاحب، یوسف علیہ السلام پہ زلیخا عاشق ہو گئی۔ ہائے ہائے، اب وہ وزیروں مشیروں کی بیویوں کو پتہ چلا، انہوں نے بڑا شور و غوغا کیا، غلام خرید کے لائی ہے، غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی۔ کسی اللہ والے سے اس نے بات کی، میرے شیخ فرماتے ہوتے ہیں کسی مولوی کے ہتھے نہیں چڑھی، مولوی کے ہتھے چڑھ جاتی تو وہ کہتا ان کو مناظرہ کروا لو۔ ہاں، صوفی مناظرے نہیں کرتے، صوفی مشاہدے کرتے ہیں۔ اللہ والے سے کہا کہ میں تو بے بس ہوں حسن یوسف کے سامنے، اب میں کیا کروں؟ وہ گلی گلی نگر نگر میری عزت کو پمال کر رہی ہیں، ڈنڈورے پیٹ رہی ہیں، میں کیا کروں؟ اس اللہ والے نے کہا زلیخا ہمیں پریشان ہے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی باتیں کرتی ہیں، بڑی بات، بس جب دیکھ لیں گی دیکھنا خود زبانیں بند ہو جائیں گی۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے اس نے دسترخوان لگوایا، پھل لگوائے، کھانے لگوائے، اور تمام وزیروں مشیروں کی بیویوں کو بلایا، دسترخوان پہ بٹھایا، ان کو پھل دیے، چھریاں دی، کہا لو کاٹو اور کھاؤ۔ اور ادھر سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی زلیخا، کہنے لگی حضور میں آپ کی مجرم ہوں، میں نے آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، مجھے خدا کے واسطے معاف کر دیں، مگر میری عزت کا مسئلہ ہے، آپ کریم ہیں، ایک مرتبہ چہرے سے برقع ہٹا کے یہاں سے گزر جائیں۔ آپ چہرے پہ برقع رکھتے تھے نا، نقاب رکھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام مان گئے، آپ تشریف لے آئے۔ اب وہ ساری زنانیں مصر پھل لے کے چھریوں سے کاٹ رہی تھیں۔ این اس وقت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، چہرے سے نقاب پلٹ دیا۔ زلیخا نے کہا نہیں تاننے دینے والیو، دیکھو میرا محبوب آ گیا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہم، جب یوسف علیہ السلام کا چہرہ ان کے سامنے بے نقاب ہوا، وہ حسن یوسف میں یوں کھو گئی، یوں مہر ہو گئی، یوں مستغرق ہو گئی کہ خدا کی قسم ہاتھوں سے پھل گر گئے، اور پھلوں کے بجائے وہ اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلانے لگیں، ہاتھ کٹ گئے، وقطعن ایدیہم، ہاتھ کٹ گئے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی، اور کہنے لگیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم یہ تو بشر لگتا ہی نہیں، یہ تو کوئی بزرگی والا فرشتہ آ گیا ہے۔ اب اندازہ کریں جب تک دیکھا نہیں تھا غلام غلام کہتی تھیں، جب دیکھا تو بشریت سے گزار کے فرشتہ بنا دیا۔ بس اتنا ہی فلسفہ۔ جنہوں نے دیکھا نہیں وہ بشر بشر کی رٹ لگاتے پھر رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کوئی مصر نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی، اتھا جا نہیں بولن دی، اتھا جا نہیں بولن دی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو عزیزان محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں، سوال یہ ہے
کہ شہید جسم پہ گولیاں چل رہی ہیں، جسم پہ تیر چل رہے ہیں، جسم پہ نیزے چل رہے ہیں، جسم پہ برچیاں چل رہی ہیں، جسم پہ تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، سوال ہے کہ شہید کو بوقت شہادت تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اے لوگوں، حسن یوسف سامنے ہو، چھریاں چل جائیں، ہاتھ کٹ جائیں، خبر نہیں ہوتی۔ حسن مولا سامنے ہو، تلوار چل جائے، گردن کٹ جائے، خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ تلوار چل جائے، گردن کٹ جائے، خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ فلسفہ ہے شہید کو اس لیے بوقت شہادت تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ رسول السلام نے خود فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر شہدائے احد نے عرض کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، لجپال آقا، اگر ہم واپس دنیا میں نہیں جا سکتے تو جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تک ہمارا پیغام ہی پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اللہ کے لیے لڑنے مرنے سے نہ ڈرنا، یہ بڑا سوادی کا مجھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑی بات خصوصی طور پر حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہم کرتے ہیں۔ یہ آج کی محفل کا پیغام ہے، اب توجہ کریں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاج صاحب فرماتے ہیں کہ مقام رضا یہ ہے، مقام رضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے قضا اتر جائے، اللہ کی طرف سے قضا بلا اتر آئے، اور اس خدا کے محبوب برگزیدہ بندے کی قوت اور تصرف کا یہ عالم ہو کہ وہ اس بلا کو قضا کو ٹال سکتا ہو۔ طاقت ہونے کے باوجود قضا کو ٹالے نہ، اور یار کی رضا پہ راضی رہے۔ اب اس کے اوپر میں دو اللہ کے ولیوں کی کرامت سناؤں گا، اور پھر براہ راست ہم میدان کربلا میں بارگاہ امام عالی مقام میں آ جائیں گے۔ یہ کرامت جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کرامات اولیاء میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں مصر میں ایک بزرگ ہوئے جن کا نام تھا شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک ہی بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، اور نظر آ رہا تھا کہ بس زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں۔ ماں بیچاری نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، بڑا دوا بڑا علاج کروایا، مگر طبیعت جیسے جیسے وقت گزرتا گیا گرتی چلی گئی۔ اب وہ بچے کو لے آئی اور آپ کے قدموں میں رکھ دیا، اور رونے لگی اور گڑ گڑانے لگی اور آہ و بکا کرنے لگی اور منت سماجت کرنے لگی، حضور خدا کے واسطے آپ کی تو اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی، آپ کو تو ہماری پرواہ نہیں، مگر میری تو کل کائنات یہ میرا بچہ ہے، یہ اگر مر گیا تو میں لٹ جاؤں گی، میری دنیا اندھیر ہو جائے گی، آپ اللہ کے محبوب ہیں، دعا کر دیں۔ آپ مقام رضا پہ فیض تھے، قضا اتر گئی، بیوی منتیں سماجتیں کر رہی ہے، ترلے مار رہی ہے، اور آپ آگے سے یہی کہتے ہیں جی میں یار دی مرضی۔ آپ صاحب جیسے یار کی رضا، بیوی ترلے مارتی رہی، آپ آگے سے یہی کہتے رہے جیسے مولا کی مرضی، تاکہ وہ وقت آیا کہ ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے۔ قبلہ صاحب سننے والی بات، ملک الموت علیہ السلام نے آ کے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، روح قبض کرنے کے لیے حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب دیکھا کہ ملک الموت آ گیا اور روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ ڈال دیا ہے، تو اب شیخ احمد شربینی ڈول گئے، اب صاحب ڈول گئے، مقام رضا پہ فیض تھے، مگر جب قضا اتری
बीवी कहती रही नहीं डगमगाए, मगर जब मलकुल मौत को देखा कि उसने हाथ डाल दिया तो डोल गए। और बस ऊपर देख के बस आंखों ही आंखों में अर्ज की मौला जाने दे, मौला जाने, आंखों ही आंखों में अर्ज की मौला। बस जो ही आपने ऊपर देख के दिल ही दिल में अर्ज की, ऊपर तकदीर बदल गई, सुभान अल्लाह, ऊपर तकदीर। तो आपने फरमाया, मलकुल मौत को मुखातब करके फरमाया, इरजी इला रब्बिक राजियाहू फइन्नल अम्र नसख, ऐ मलकुल मौत वापस पलट जा, इस बच्चे की मौत का हुक्म मंसूख हो गया है। सुभान अल्लाह, मलकुल मौत वापस पलट गया। वो बच्चा 18-20 साल तक बाद में ज़िंदा रहा। ये इमाम निबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने करामात औलिया में लिखा। ये एक वलीउल्लाह की करामत सुनाई, एक और सुना दूँ। हज़रत शाह मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन लोगों का रूहानियत सलूक तसव्वुफ़ के साथ ताल्लुक़ है, वो जानते हैं कि हज़रत शाह मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह कौन है। आपकी किताब जवाहिर खमसा वो अमलियात की और रूहानियत की उम्महात किताबों में से है। बला के वली, सिर्फ वली नहीं, आमिल नहीं, कामिल हुए। आप कला गवालियार में रहते थे। अब वहाँ के गवर्नर को बड़ा मसला हुआ, उसने कहा दिन ब दिन इसकी अक़ीदतमंद ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो कोई मेरे लिए कोई मसला ही ना खड़ा कर दें। तो उसने हुक्म दिया कि शाम से पहले पहले मेरे किले से बाहर हो जाओ, कला गवालियार से निकल जाए। अब कज़ा उतर चुकी, आप मुकाम रज़ा पे फैज़ थे। जब कज़ा उतरी, आर्डर हो गया कि निकल जाओ, तो आपने अपने साथियों से, घर वालों से, सबसे कहा भी चलो अभी यहाँ से कूच करो। हर कोई अपना अपना सामान समेट के चलने लगा। सिपाहियों ने कहा इनको निकलने का आर्डर तो हो ही गया है, क्यों नहीं इनको लूट भी लें। तो उन्होंने आपके साथियों को, काफिले वालों को लूटना शुरू कर दिया। आप ये सारा कुछ देख रहे थे, मुकाम रज़ा पे फैज़ थे, खुदा के कामिल बरगुज़ीदा वली थे, जो चाहते कर सकते थे। सारा कुछ देखते रहे, यार की रज़ा पे राजी रहे। साथी लुटते रहे, आप सर झुका के यार की रज़ा पे राजी रहे। हत्ता के लूटने वाले लूटते आप तक आ पहुंचे। आपकी सवारी पे, खच्चर पे, आपके पीछे आपकी नवासी बैठी हुई थी, 9 साल की नवासी थी। उसके कानों में बालियां थीं। एक ने आगे बढ़ के ऐसे ज़ोर से बालियां पकड़ के ऐसे खींची, कान फाड़ दिए। बालियां खींच ली, कान फट गए, खून के फुआरे बह निकले। अब गौस मोहम्मद गौस गवालियारी ने जब ये मंजर देखा तो मुकाम रज़ा पे डोल गए, जलाल में आ गए। इतने साहिब तसर्रुफ, साहिब करामत, साहिब कुव्वत बुजुर्ग थे कि खुदा की कसम उनकी सीरत पढ़ के देखो, जलाल में आके एक ही बार झांटा मारा, जितने चोर थे, डाकू, सबकी गर्दनें कट कट के नीचे जा पड़ी। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वली नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ वली नहीं है, आप वली गर हैं। वो आप तो वली बनाने वाले हैं। अरे जिस पे आपकी निगाह पड़ जाए वो वली हो जाए। आपको पता नहीं ये फातिमातुज़ ज़हरा का गिराना है, इस गिराने की शान का तो ये आलम है। यहाँ कोई भीख मांगने आ जाए, विलायत तो वो भीख में ही दे देते हैं। और मैं ये कहता रहता हूँ, मेरा दावा है, मैं अपने इल्म तहकीक की रोशनी में कहता हूँ, आप पढ़ पढ़ के बड़े से बड़े आलिम बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, फ़क़ीह बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन, सारा कुछ बन सकते हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़कीर बन जाऊं, मैं दरवेश बन जाऊं, मैं साहिब बातन बन जाऊं, मैं साहिब नज़र बन जाऊं, मैं साहिब हुजूरी हो जाऊं, मैं आका की कचहरी में जाने वाला बन जाऊं, तो खुदा की कसम के सौदा फातिमातुज़ ज़हरा के दर से मिलता है, ये और कहीं से सौदा नहीं मिलता है। जो इस दर का गदा बनता है
وہی ولی، وہی فقیر، وہی درویش بنتا ہے۔ تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام صرف ولی نہیں، آپ تو ولی گر ہیں، اور ولی کی یہ شان ہے، توجہ کریں میری طرف، ولی کی یہ شان ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور میرے محمد سے وفا تو کر، میرے محبوب کی مطابقت تو کر، میرے حبیب کے عشق میں فنا تو ہو، فنا پھر رسول کے مقام پہ فیض تو ہو، اور ہم خود تیرے ہو جائیں گے۔ رب فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جب تو نے مصطفیٰ سے وفا کر لی ہم ہی تیرے ہو گئے، تو فرمایا پھر یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، فرمایا پھر وہ لوح جس پہ ساری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں وہ تختی بھی تجھے دے دیں گے، اور لکھنے والا قلم بھی تجھے دے دیں گے، جو تیرا جی چاہے لکھ لینا، جو چاہے مٹا دینا۔ نور الہدا میں سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں درویش ہوتا ہی وہ ہے جس کے تصرف کا یہ عالم ہو کہ لوح محفوظ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، اور جو چاہے لکھ لے، جو چاہے مٹا دے۔ تو عام ولی اللہ کی شان کا یہ عالم ہے کہ اس کے کہنے پہ تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو یہ تو ولیوں کے تاجدار ہیں، یہ تو وہ حسین ہیں جن کے قدموں کی گرد سے ولایتیں بنتی ہیں، جس کو آپ کے قدموں کی دھول نصیب ہو جائے وہ ولی ہو جائے۔ دوستو توجہ کرو، اگر شیخ احمد شربینی کے کہنے پر تقدیر بدل سکتی ہے تو آقا حسین میدان کربلا میں کہہ دیتے مولا جانے دے، تو تقدیر نہ بدلتی؟ اگر شاہ محمد غوث گوال جاری ایک چھانٹا مار کے سینکڑوں سپاہیوں کی گردنیں اڑا سکتے ہیں، تو میرے آقا حسین کی مرضی ہوتی، ابرو کا اشارہ ہوتا، یزیدیوں کی خود گردنیں کٹ کٹ کے نہ گر جاتی؟ میرے آقا حسین چاہتے خدا کی قسم زمین پانی پانی ہو جاتی، آپ تمنا کرتے آسمان پانی پانی ہو جاتا، مگر آپ نے فرمایا اے لوگو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں مقام رضا کیا ہے۔ مقام رضا یہ ہے کہ خدا کی طرف سے بلا اترتا ہے اور بندہ بلا کو ٹالنے کی طاقت رکھتا ہو، اور پھر کہے نہیں جویں یار دی مرضیوں میں ہی میری مرضی ہے۔ ہائے ہائے، یہ فلسفہ شہادت حسین کا آپ دیکھیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھائی عباس علمبردار کے بازو کٹ کٹ کے گر رہے تھے، سارا کچھ کر سکتے تھے مگر یار کی رضا پہ راضی رہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر کے گلے کے اندر تیر پیوست کر دیا گیا، سارا کچھ کر سکتے تھے مگر یار کی رضا پہ راضی رہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب کبریٰ بنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادوں اون و محمد کو شہید کیا جا رہا تھا، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سارا کچھ کر سکتے تھے مگر یار کی رضا پہ راضی رہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھائی حسن کا بیٹا قاسم، جوان قاسم جو بھائی حسن کی نشانی تھا، شہید کر دیا گیا، سارا کچھ کر سکتے تھے مگر یار کی رضا پہ راضی رہے۔ آنکھوں کے سامنے آپ کا اپنا جوان بیٹا علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھا، جس کو دیکھتے تھے تو نانا جان کا دیدار ہو جاتا تھا، اس کے جسم پر کوئی تیروں کے وار کر رہا تھا، کوئی تلواروں کے وار کر رہا تھا، کوئی نیزوں کے وار کر رہا تھا، کوئی برچھیوں کے وار کر رہا تھا، جو چاہتے کر سکتے تھے مگر یار کی رضا پہ راضی رہے۔ آخر جوان بیٹا زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ تشریف لایا ہے، دشمن گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسم کو روند رہے تھے، حسین سارا کچھ کر سکتے تھے مگر یار کی رضا پہ راضی رہے۔ بالآخر وہ وقت آیا، آپ کی تن تنہا جان بچی ہے، کوئی تیروں کے وار کرتا ہے، کوئی تلواروں کے وار کرتا ہے، کوئی نیزوں کے وار کرتا ہے، یہ وہ حسین ہے
جس کا رونا بھی حضور سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ یہ وہ حسین ہیں کہ حضور فرماتے فاطمہ میرے حسن حسین شہزادوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب حسن حسین کو لایا جاتا حضور ان کو چومتے اور سونگتے۔ سیدہ کائنات عرض کرتی بابا جان نانے نواسوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، مگر سونگتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ماں بیٹی فاطمہ یہ حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں، میں ان سے جنت کی خوشبو سونگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ حسین جن کو میرے آقا زندگی بھر زبان چساتے رہے، وہ حسین جن کو میرے آقا سینے پہ بٹھا کے کھلاتے رہے، وہ حسین جن کو میرے آقا کندھوں پہ بٹھا کے کھلاتے رہے۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، مجھے کوئی کام تھا، کہتے میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضور 4 زانو ہوئے تھے اور حسن حسین کو اوپر بٹھایا ہوا تھا، اور ایک رسی کا سرا میرے آقا نے اپنے دانتوں میں لیا ہوا ہے، اور ایک سرا حسن حسین کو پکڑایا ہوا ہے، اور وہ ایسے کھینچتے اور کہتے چل سواری چل، اور تاجدار کائنات نیچے نیچے چل رہے ہیں، حسن حسین اوپر بیٹھ کے سواری کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دل بھر آیا، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رو کے کہنے لگے اے شہزادو تمہارے نصیب پہ قربان جائیں، تمہیں سواری کتنی اچھی ملی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر سواری ہی نہ دیکھ، سوار بھی تو دیکھ کتنے اچھے ہیں۔ کون حسن حسین جن کے ساتھ حضور کی محبتوں کا یہ عالم تھا۔ ایک دن حضور سجدہ کائنات کے دروازے کے آگے سے گزر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آ گئی، میرے آقا کے قدم وہیں رک گئے، غصے میں آواز دی فاطمہ دوڑ کے آئی، جی بابا جان۔ فرمایا تمہیں کتنی بار کہا ہے حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آج بتائیں جب تاجدار کائنات کے محبوب حسین کے جسم پر حضور کی امت کے لوگ کلمہ پڑھنے والے برچھیوں نیزے چلا رہے تھے، تاجدار کائنات کی ذات اقدس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اللہ زخموں سے پھر ایک ایک زخم میں کئی زخم ہوئے، زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ تشریف لائے ہیں۔ شمر لائن دوڑ کے سینے پہ آیا، فرمایا او شمر لائن ہٹ پیچھے، مجھے سجدہ شکر ادا کر لینے دے، سبحان اللہ۔ مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کر لینے دے کہ میں مقام رضا پہ ڈولا نہیں ہوں، میں نے مسکرا کر سارا کچھ دے دیا ہے، زندگی کی آخری چند سانسیں بچی ہیں وہ بھی اپنے مولا کے حضور پیش کرنے والا ہوں۔ شکر ہے اتنی بڑی مصیبت بلا قضا آئی مگر حسین کے پائے ثبوت میں تزلزل نہیں آیا، مجھے سجدہ شکر ادا کر لینے دے۔ آقا حسین نے سر سجدہ شکر کے لیے زمین پہ رکھا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی آواز آتی ہے شاباش حسین شاباش، تو نے میرے پلائے ہوئے دودھ کی لاج رکھ لی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی آواز آتی ہے حسین شاباش شاباش حسین، تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی ہے۔ تاجدار کائنات کی آواز آتی ہے شاباش حسین شاباش، تو نے میری چسائی ہوئی زبان کی لاج رکھ لی ہے۔ ارے کہنے دیجئے خود رب ذوالجلال کی آواز آ رہی تھی شاباش حسین، تو نے میری بندگی کی لاج رکھ لی ہے، شاباش حسین تو نے میری بندگی کی لاج رکھ لی۔ اسلام میں 2 راستے ہیں، بس 2 منٹ میں ختم کر دوں گا، ایک راہ عزیمت اور ایک راہ رخصت۔ راہ عزیمت یہ ہے جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے، آپ جنگلوں میں جا سکتے ہیں، کھوہوں میں جا سکتے ہیں، غاروں میں جا سکتے ہیں، موت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، جس طرح خردجال زمانہ آئے گا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، ایسی صورت میں حضور نے فرمایا موت کی دعا مانگنے کی اجازت ہے، وگرنہ فرمایا موت کی دعا نہ مانگو،
गुनाहगार भी हो तो फिर भी मौत की दुआ ना मांगो। क्या खबर बकिया ज़िंदगी में अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे। मां नेक भी हो तो फिर भी मौत की दुआ ना मांगो। क्या फरमाया, जब नेक हो तो और नेकियां करोगे और नेकियां करोगे, जब नेकियां ज़्यादा होंगी तो दर्जात उतरे बुलंद होंगे। जिस तरह सहाबे काफ गार में चले गए, दकियानूस बादशाह ने कहा कल तक की मोहलत है, अगर दीन ईसवी दीन हक नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे सर कलम कर दूंगा। तो अपनी जानें बचा के ईमान बचा के गार में चले गए। ये कुरान बयान करता है सहाबे काफ का। तो इस्लाम के अंदर राह रुखसत मौजूद है। ऐसी सूरत हो जाए कि आपको डर लगे कि किसी फितने में मुब्तला न हो जाऊं, कहीं मेरा ईमान न लुट जाए, तो फिर रुखसत के रास्ते पे चलने की इजाज़त है। और अजीज़ान मोहतरम, यही वजह है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना, आका अलैहिस्सलाम दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह मैं सन 60 हिजरी के ख़ात्मे से तेरी पनाह मांगता हूँ और 9 उमर छोकरों के तख्ते सल्तनत में मुतमक्कन होने से तेरी पनाह मांगता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं सन 60 हिजरी का ज़माना आ गया, फरमाते मुझे ताजदारे कायनात की दुआ याद आ गई। हज़रत अबू हुरैरा ने हाथ उठा लिए, या अल्लाह तेरे महबूब ने इस सन से पनाह मांगी है, ज़रूर इस सन में कोई नागवार वाक़या होने वाला है, ना खुशगवार वाक़या होने वाला है। ऐ अल्लाह मैं तेरे महबूब की सुन्नत की इत्तिबा में मैं भी दुआ मांगता हूँ, उसके होने से पहले मुझे उठा ले। हाँ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह विसाल फरमा गए। लोगों, बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा रुखसत के रास्ते पे चल के गोशाए आफियत में चले गए। हुसैन रुखसत के रास्ते पे इसलिए नहीं चला कि वो फातिमतुज़ ज़हरा का दूध पी पी के पला बड़ा था। हुसैन रुखसत के रास्ते पे इसलिए नहीं चला कि उसकी रगों में अली शेर खुदा का खून गर्दश करता था। हुसैन इसलिए रुखसत के रास्ते पे न चला कि वो ताजदारे कायनात की जुबान चूस चूस के पला बड़ा था। अगर हुसैन भी रुखसत के रास्ते पे चला जाता तो लोगों, खुदा की कसम, आज ये अजानें न होती, आज ये मस्जिदें न होती, आज ये मिंबर न होते, आज ये खुतबे न होते, खुदा जाने फिर इस्लाम की सिमत क्या होती। हुसैन ने रुखसत के रास्ते को नहीं, अजीमत के रास्ते को अपनाया। सारा कुछ तो लुटा दिया मगर नाने के दीन को लुटने से बचा लिया। जब एक फासिक व फाजर शख्स, एक शराबी व जानी शख्स, एक बदकार शख्स सगी सुतीली माँ बहनों से शादियां कर रहा था और आलेलानिया शराब पी रहा था और साथ पढ़ता था फवैलुल लिल मुसल्लीन। हासिल कलाम बात कर, फवैलुल लिल मुसल्लीन कुरान पाक में आता है ना कि अल्लाह पाक ने फरमाया हिलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेपरवाह हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, या सुस्ती काहली से पढ़ते हैं। अल्लाह ने तो ये बात कही, मगर वो ये आयत पढ़ के शराब पीता और कहता था नमाजियों की हिलाकत की बात आई है, शराबियों की हिलाकत का तो कहा ही नहीं। सैयद महमूद अहमद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब उस बदबख्त ने ये कहा तो उसका ईमान ख़त्म हो गया। तो इस शख्स के ख़िलाफ़ हज़रत इमाम हुसैन उठ खड़े हुए, आपने अलम बगावत बुलंद कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये बात तो समझ आती थी हुसैन मुझसे है कि हजूर की बेटी फातिमा है और बेटी फातिमा से हुसैन है। ये बात तो समझ आती थी कि हुसैन मुझसे है, मगर ये बात समझ नहीं आती थी कि मैं हुसैन से हूँ। ताकि लोगों, मैदान करबला में आका हुसैन ने सारा कुछ लुटा के जब नाना मुस्तफ़ा के दीन को बचा लिया, उस दिन के रात मुनकशिफ हुआ। लोगों, फातिमा ज़हरा की गोद से लेकर करबला तक हुसैन मुस्तफ़ा से है और करबला से लेकर क़यामत तक अब मुस्तफ़ा हुसैन से। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए।